زہران ممدانی ٹرمپ کی مخالفت اپنی کم عمری اور ایک تارک وطن ہونے کے باوجود نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بن چکے ہیں۔ زہران ممدانی نے نیو یارک کے پہلے مسلمان میئر بننے کے ساتھ ساتھ ایک صدی میں کم عمر ترین میئر بن کر ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اس مرتبہ امریکہ کے اس اہم ترین شہر کا میئر بننے کی دوڑ نے معمول سے زیادہ توجہ حاصل کی، اور اس کی وجہ تھے زہران قوام ممدانی، جو 1991 میں یوگنڈا کے دارالحکومت کمپالا میں پیدا ہوئے۔ امریکہ کے سب سے بڑے شہر کے پہلے مسلمان میئر زہران ممدانی، لیکن یہ ہیں کون؟ ان کی کہانی کیسے ایک تارک وطن کے بیٹے سے شہر کے رہنما تک پہنچی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ ان کے والد محمود ممدانی ایک انڈین یوگینڈا نژاد سیاست کے ماہر پروفیسر ہیں، جبکہ ان کی والدہ میرا نائر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں فلم ساز ہیں۔ انہوں نے مون سون ویڈنگ اور دی نیم سیک جیسی اہم فلمیں بنائیں۔ زہران اپنی خاندان کے ساتھ جنوبی افریقہ کے شہر کیپ ٹاؤن میں بھی رہے، لیکن جب وہ 7 سال کے تھے تو اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے نیو یارک کے علاقے برانکس میں پرورش پائی، جو کہ ایک ملازمت پیشہ آبادی کا علاقہ ہے۔ انہوں نے افریکانہ اسٹڈیز میں گریجویشن کیا ہے اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے بھی سرگرم رہے ہیں۔ انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اور نوجوانی میں ہی سماجی انصاف اور عوامی حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی۔ 2024 میں ان کی شادی شامی نژاد امریکی آرٹسٹ راما دواجی سے ہوئی۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہران نے بطور فورکلوزر پریونشن کاؤنسلر کام کیا، جس کا مطلب ہے ایک ایسا مشیر جو غریب خاندانوں کو گھروں سے قرض کی وجہ سے جبری بے دخلی سے بچانے میں مدد دیتا ہے، اور جس کا اثر ان کی عوام کی فلاح و بہبود پر مبنی سیاست پر واضح ظاہر ہے۔ سیاست کی طرف رخ کرنے سے پہلے زہران ممدانی نے فنکاری میں بھی اپنی قسمت آزمائی۔ وہ مسٹر کارڈمم یعنی الائچی والا کے نام سے ریپ گانے گایا کرتے تھے، اور 2019 میں ان کا گانا نانی خاصا زیر بحث رہا، جس میں عالمی شہرت یافتہ مصنفہ مدھر جعفری نے ایک بے باک نانی کا کردار ادا کیا۔ ان کے ایک ریپ گانے میں پاکستانی گلوکار علی سیٹھی نے بھی حصہ لیا تھا، اور جو کہ ان کی حالیہ انتخابی مہم کی حمایت میں بھی واضح طور پر سامنے آئے۔ زہران نے سیاست میں بطور ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ قدم رکھا، یعنی کہ ایک ایسا سیاستدان جو کہ عوامی فلاح اور مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ 2020 میں وہ نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وہاں انہوں نے سستے گھروں، کرایہ داروں کے حقوق اور مفت پبلک ٹرانسپورٹ جیسے عوامی مسائل پر آواز اٹھائی۔ زہران کا نعرہ تھا شہر سب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف امیروں کے لیے۔ 2025 کا میئر الیکشن ان کے لیے سب سے بڑا امتحان تھا۔ ان کے مقابلے میں تھے سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن امیدوار کرٹس سلیوا، لیکن زہران کی کیمپین کچھ مختلف تھی۔ وہ محلوں میں گئے، بس سٹاپس پر لوگوں سے ملے اور اپنے وعدوں پر زور دیا۔ سستا ہاؤسنگ، مفت ٹرانسپورٹ، کرایہ داروں کے حقوق کا تحفظ، غریب اور مڈل کلاس کے لیے ریلیف پالیسیز، اور اس کا نتیجہ تھا کہ جب ووٹ گنے گئے تو عوام نے فیصلہ دے دیا۔ 6,77,615 ووٹ زہران ممدانی کے نام تھے۔ کل ووٹوں کا تقریباً 50% تھے، اور ان کے قریبی حریف کومو نے 41% ووٹ لیے اور سلیوا صرف 7.9% ووٹ ہی لے پائے۔ زہران نے اپنی فاتحہ تقریر میں کہا کہ یہ جیت صرف زہران کی نہیں بلکہ ان سب تارکین وطن کی جیت ہے جو کہ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ زہران ممدانی کی کامیابی نے امریکی سیاست کا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے۔ ایک مسلمان جنوبی ایشیائی افریقی نژاد نوجوان جو آج دنیا کے سب سے طاقتور شہروں میں سے ایک کی قیادت کر رہا ہے۔